آپ کی لائف کے اوپر آتے ہیں. شادی کب کی تھی پھر آپ نے؟ میں نے شادی کی 2017 میں. اس وقت آپ فیمس تھے بہت زیادہ یا کیا اس وقت آپ کا تھا؟ نہیں, اس وقت کلاس صاحب کے پروگرام کی وجہ سے مطلب اچھا وہ الحمدللہ تھا, اور لیکن پھر الحمدللہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں, اور میری بیگم یہ کریڈٹ خود لیتی ہے. اچھا, کہ ان کے آنے سے سب کچھ ہوا. یہ تو میری بیگم بھی کہتی ہے, سب کی بیگمات یہ کہتی ہیں. لیکن نہیں, میں کہیں نہ کہیں یہ بالکل اللہ کا کرم. ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری اس وقت تنخواہ 25,000 تھی, اور 25,000 کلاسز صاحب دیتے تھے. 50,000 مطلب وہ 25,000 پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد دینا شروع کیا تو 50,000 ہو گیا. لیکن پھر بھی راولپنڈی اسلام آباد میں 50,000 کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں تھا. اور میں نے شادی کے بعد, وہ میرا بہت اسٹرگل والا فیز تھا, بہت اسٹرگل والا فیز تھا. شادی کے بعد 2-2.5 سال میں صرف 1 یا 2 بار بیگم کو باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا. اچھا. اور بہت میری بیگم نے سیکریفائس کیا, اور جس طرح سے پھر کورٹس کے اندر جانا, یہ وہ سارا کچھ میں نے, تو بہت اس نے مجھے سپورٹ کیا, بہت سپورٹ کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جو آج ہوں اس میں بہت بڑا کردار ہے. لو میرج تھی کہ ارینج؟ لو میرج تھی. اچھا, اور بچے کتنے ہیں؟ بچے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ. اچھا, بیگم بھی سرائکی؟ جی, سرائکی سے. اور ایک ہی بیگم ہے ابھی تک؟ ایک ہی ہے. یہ میں اس لیے یہ ہمارا ویسے ہی پوڈ کاسٹ کا, دوسرا سرائکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سرائکی جو ہے نا وہ ڈو ترے کریں ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ سرائکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں کو جلے پیسہ آتا نا ڈو کا مجھے کام ضرور کریں, یا ڈو جی شادی کریں یا کوئی حقیقت قتل ضرور کریں. ٹھیک ہے, مطلب شادی ٹھیک ہے. اس سارے جواب تو بات سارے پوڈ کاسٹ بند تھی ویسے دیکھنے. اللہ خیر کرے سے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں رفلی یوٹیوب سے؟ یار یہ کبھی میں نے بتایا نہیں ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لیکن اچھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے, میری اوقات سے بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. جو ایک آپ کے لیول کا جو جرنلسٹ ہے کوئی, یا اینکر ہے, ہوسٹ ہے, ان کی جو سیلری ہوتی ہے اس سے کتنے گنا زیادہ تقریباً؟ لوگوں کو سیلری کا تو نہیں اندازہ ہر بندے کو, تو فیلڈ کے لوگوں کو نہیں. دیکھیں جو ہے نا وہ بھی اب ظاہر ہے مختلف لوگوں کے مختلف, جی بالکل. لیکن میں بہت سے اینکرز کی سیلری سے زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری انکم ہے الحمدللہ. اور میں آپ کو حافظ صاحب ایک بات بتاؤں, میں اکثر یہ بات جونیئرز جو ہمارے ہیں ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ یار دیکھیں جب آپ پیسے دیکھ کے کام کرتے ہیں نا تو کبھی آپ آگے نہیں جا سکتے. بالکل, بہت خوبصورت. میں جب 92 میں تھا نا, میری 25,000 تنخواہ تھی, تو میں جنون اور عشق کی طرح کام کرتا تھا. میں رات کو جب مجھے نیند آتی تھی تو میرا ہاسٹل جو ہے وہ جہاں پہ اس وقت آپ بیٹھے ہیں نا, تو اس کے تیسری گلی میں ہاسٹل تھا. اچھا. تو بلکہ اس ہاسٹل کی بھی دلچسپ یہ کہانی ہوئی کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ہاسٹل ہے, تو میں اس ہاسٹل میں گیا, تو میاں والی کے لڑکے تھے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا یار ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا. تو میں نے نا ہمارے لالا حافظ رمضان نیازی ہیں, پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, اور وہ نا میں نے ان کو کال کی. میں نے کہا لالا میں یہاں ہاسٹل ہے, لیکن یار انہوں نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی, تے کوئی مزہ نہیں آیا. مطلب اچھا ہر علاقے کے لوگوں کا آپس میں ایک ہوتا ہے, لیکن میاں والی والوں کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. پتہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا. میاں والی والوں کا بہت زیادہ آپس میں ہوتا ہے. بالکل. یعنی وہ ایک یہ صرف محاورتاً نہیں ہے, لفاظی نہیں ہے, واقعی وہ اپنے علاقے کے بندے کے لیے جان دے بھی لیتے ہیں اور جان کسی کے لیے بھی لیتے ہیں. مطلب اتنی آپس میں ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ روایات بدلتی چلی جاتی ہیں, لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ. میں نے لالا رمضان نیازی کو بتایا, انہوں نے کہا میں نہ ہونے کرے نا, میں پتہ کرنے کون ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے جب ان کو بتایا, مجھے سعید نیازی کا فون آ گیا, وہ ہمارے ایک اور دوست تھے, انہوں نے کہا یار وہ تو جاننے والے لڑکے ہیں. میں نے کہہ دیا. پھر جب میں گیا تو انہوں نے کہا یار تم نے کیا ہماری شکایت لگا دی ہے, ہم نے یہ مقصد نہیں تھا یہ وہ. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کر لیا. جب حافظ صاحب مجھے رات کو نیند آتی تھی نا, میری آنکھیں بند ہو رہی ہوتی تھیں, میں ہاسٹل جاتا تھا, میں نے جا کے سونا, جیسے ہی میری آنکھ کھلنی میں نے تیار ہونا اور دوبارہ آگے کام شروع کر دینا. مطلب میں نے 18 گھنٹے کام کرتا تھا جنون اور عشق کی طرح. میں پہلے 1.5-2 سال مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اسلام آباد میں کہیں چلا گیا ہوں یار یہ اسلام آباد ہے, بڑا شہر ہے, کوئی یہاں پہ وہ مال ہے, یہاں پہ وہ پارک ہے, کبھی نہیں. میں نے صرف اپنے کام پہ جو ہے وہ فوکس رکھا. اور مجھے وہاں 92 میں لوگ کیا کہتے تھے, پاگلو 25,000 میں اتنا کام کرتے ہو, ٹھیک ہے کون اتنا کام کرتا ہے 25. میں انہیں کہتا ہوں یار میرا پیشن ہے یار, میرا جنون اور عشق ہے. اور پھر اللہ نے کرم کر دیا. اور میں ایک بات اور, آپ کا پوڈ کاسٹ لوگ دیکھتے ہیں, اور میں ہمیشہ ایک لوگوں کو بات کرتا ہوں, دوستوں کو بات کرتا ہوں. کچھ باتیں ہم کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایک بیٹی یا بیٹا
محنت کر کے گھر آتا ہے نا تو ماں جو ہے نا اس کا کریڈٹ ڈیو نہیں رکھتی. اس بیٹی یا بیٹے کا بہت زیادہ ماں خیال رکھتی ہے جو زیادہ محنت کرتا ہے. بالکل. رات اس نے 2 بجے بھی آنا ہے تو ماں جاگ رہی ہے. بالکل. ویسے وہ ساری اولاد سے محبت کرتی ہے لیکن اس کا کیونکہ وہ کام کر کے آ رہا ہے. بالکل. تازہ روٹی بنا کے دے گی, گرم روٹی بنا کے دے گی, اور وہ اس بیٹے کا بہت زیادہ وہ کرے گی جو محنت کر کے آتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک ماں ایک بیٹی یا بیٹے کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈیو نہیں رکھتی تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. بے شک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہ ملے؟ 2 + 2 4 کی طرح ہے. ہمارے یہاں لوگ مسئلہ یہ ہے کہ محنت نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری بات جو کرتا ہوں نا, اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم نے مولویوں والی باتیں, پھر لوگوں کا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب آپ کوئی دین کے والے سے بات کریں لوگ آپ کی تضحیق اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ معاف کرے خطرناک بات ہوتی ہے. دوسرا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا نا سر, پھر اس کا اللہ سے شکوہ بنتا ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت. اس کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ اللہ کے آگے گیا ہی نہیں, جھکا ہی نہیں, وہ گیا ہی نہیں ہے, وہ تو فرض ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا کیا شکوہ بنتا ہے کہ وہ مطلب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, تو پھر اس کا کیا شکوہ ہے کہ میرے یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. یار تم ہر کسی کے پاس جا رہے ہو اپنی پریشانی کے لیے, جس کے پاس جانا چاہیے اس کے پاس جانا نہیں ہے. تو آپ مطلب میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں پلیز. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کچھ باتیں سنتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ باتیں آگے جانی چاہیے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی اس پہ عمل کر لے گا تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ یار میں مسجد جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پہلے چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اور میں انتظار کرتا ہوں کہ میں آخری بندہ ہوں جو مسجد سے نکلے. ٹھیک ہے. وجہ پوچھی کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یار وجہ یہ ہے کہ ہر نماز کی نا ایک لسٹ بنتی ہوگی نا, ایک رپورٹ بنتی ہوگی. ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو رپورٹ بن کے جانے اس مسجد کی, اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سب سے زیادہ اس ٹائم نماز پہ جو بندہ بیٹھا نا مسجد میں وہ یہ بندہ تھا. تو میں اللہ کی نظر میں ایک مطلب پرومیننٹ ہو جاؤں گا. اور دوسرا یار کبھی دیکھیں وہ ایک مطلب کسی سے بات بھی ایسے سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بکریاں چرانے والا جو ہے نا وہ نہر کے اوپر سے جو ہے نا وہ ریوڑ لے کے گزر رہا تھا. تو مولوی صاحب مسجد کو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیسے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں جس طرح کے بھی واقعہ میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کیا واقعہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس نے ان کو کہا کہ جی, اس نے کہا یہ کیسے؟ مولوی نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے وہ جمعے کے خطبے میں سنا تھا کہ یہ دعا یا پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے جو کام کرو گے تو ہو جائے گا. میں نے بسم اللہ پڑھا, میں نے بکری اس میں گزار دی. ٹھیک ہے. وہ مولوی صاحب تقریر کرنے والے جو تھے وہ تقریر تو کر رہے تھے, ان کو یقین نہیں تھا, لیکن وہ جو تھا اس کو یقین تھا. اور پھر دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے نا اللہ تعالیٰ سے تو اتنا یقین ہونا چاہیے, چھتری ساتھ لے کے نکلے کہ میں جاؤں گا دعا کروں گا بارش تو آ جائے گی. بالکل. تو واپس کیسے آؤں گا؟ تو یہ 3-4 چیزیں میں کہتا ہوں ہمیشہ. ایک یہ کہ نماز لازمی پڑھنی چاہیے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ محنت آپ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کریں. تیسرا دل میں کسی کے لیے بغض نفرت نہ رکھیں, بالکل نہ رکھیں. یار آپ اپنی انرجیز کیوں نیگیٹو چیزوں میں وہ کرتے ہیں؟ میں دماغ میں کسی کے لیے غلط سوچ رکھ لوں گا, دل میں نفرت رکھ لوں گا, میں اتنی جگہ کو ایک نیگیٹو چیز میں میری انرجیز جا رہی ہیں یار. بالکل. وہ میں پازیٹیو کی طرف کیوں نہ لگاؤں؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور نہیں ہوتا, لوگ آپ کے بارے میں لوگوں سے سن کے غلط آپ کے بارے میں پرسیپشن ڈالتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کچھ چیزیں کہتا ہوں. تو بس